الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والرحمة والحكم دائما صلی وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج اسلامی مہینے کے اسلامی مہینہ کا یہ 8واں مہینہ ہے جو شعبان المعظم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مہینہ اسلامی نقطۂ نظر سے بہت ہی باعظمت اور اپنے اندر اللہ کی رحمتوں، اس کی نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اس لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے شعبان المعظم کی فضیلت. انشاءاللہ اسی تناظر میں تھوڑی دیر گفتگو پیش کی جائے گی. پورے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے ساتھ آج جو آنے والی رات ہے جسے لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات، یا ہم اور آپ اپنے اصطلاح میں جسے شب برات کے نام سے جانتے ہیں، وہ رات آنے والی ہے. عبادت اور تلاوت کی رات ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے گڑگڑانے اور اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی رات ہے. حدیث شریف میں آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سمی شعبان لأنه تشعب فيه خیر کثیر للصائم حتى يدخل الجنہ ما ثبت بالسنہ، صفحہ نمبر 141. محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب ما ثبت بالسنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو شعبان کے مہینے کے طور پر اس لیے جانا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت خیر کثیر نازل فرماتا ہے. بندہ ان فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اہل ایمان، اہل صوم کے لیے یہ مہینہ خیر کثیر کا باعث ہے، اس وجہ سے اسے شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان یفضل عنہ الناس یرفع فیہ اعمال الناس فأحب ان یرفع لی عملی الا وانا صائم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ رجب اور رمضان مبارک کے درمیانی مہینہ کا نام ہے۔ اس مہینے سے لوگ غافل رہ جاتے ہیں، یعنی اس کی عظمت اور فضیلت بزرگی نہیں سمجھ پاتے، اس کا کما حقہ ادب اور احترام بجا نہیں لاتے، حالانکہ اس مہینے کا حال یہ ہے کہ یرفع فیہ اعمال الناس، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَحَبُّ اللَّهَ يُرْفَعُ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ کی حالت سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے عمل مبارک سے بھی اس کا مظاہرہ فرمایا۔ اس حدیث پاک میں آپ کا قول موجود ہے، اور دوسری حدیث پاک جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے مہینے میں نہیں پایا۔ آپ اس پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنے غلاموں کو بھی آپ نے اس عمل کو اپنانے کی ترغیب دی۔ رمضان المبارک کی آمد کا موقع ہے، استقبال رمضان ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی عملی تیاری کرنے کے لیے رمضان المبارک سے پہلے شعبان ہی سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمیں روزہ رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں تاکہ رمضان مبارک کے ایام آسان ہو جائیں، ان میں روزہ رکھنا دشوار اور مشکل نہ رہے، کہ آدمی اگر 11 مہینے کے بعد رمضان مبارک کا روزہ رکھنا شروع کرے گا تو اسے جسمانی تکلیف محسوس ہوگی، مشقت محسوس ہوگی، اپنے آپ کو پریشان محسوس کرے گا۔ لیکن اگر کوئی کام پریکٹس کے ذریعے سے کیا جائے، پہلے سے اس کی تیاری کر لی جائے، اس کی طرف ذہنی، فکری اور عملی طور پر آدمی متوجہ ہو جائے، تو پھر وہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری اور مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ واقع کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقدس مہینے میں روزہ رکھ کر کے ہمیں عملی طور پر بتایا کہ یہ مبارک مہینہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا ہے، اور آپ نے ارشاد فرما کر کے قولی طور پر بھی ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھو، تاکہ تمہارے لیے جو خیر کثیر کا دروازہ تیار کیا گیا ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکو، اور اس خیر کثیر کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جنت میں داخل ہو سکو۔ یہ پورے مہینے کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آج کا ایک جو دن ہے 14 شعبان المعظم، اس تاریخ کے تعلق سے ایک وظیفہ اور ایک عمل اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص
شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورے اس کلمے کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت آج کے دن کے صدقے میں اس کی 40 سال کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے آج کے اس دن کی عظمت۔ پورے سال میں یہ دن آج ہی ایک دن نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جہاں بھی آپ رہیں باوضو ہو کر اور عصر کی نماز پڑھ کر کے باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور اگر وضو نہ بھی رہے تو بھی باوضو ہو کر کے کہیں پر بیٹھ کر کے اس کلمے کا ورد کر لیں تو یہ ایک بہت بڑے نفع کا کام ہوگا اور یہ فائدے والی بات ہوگی۔ پورے سال میں ایک یہی دن ہوتا ہے جس میں یہ ثواب بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ دن مکمل ہوا، رات کی شروعات ہوتی ہے۔ اس رات کے تعلق سے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان اگر اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں اس سے سنور جائے گی، اور دونوں میں اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 155 پر یہ حدیث ہے، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها او نہارها کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آقا کریم رحمت للعالمین طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والی رات کے تعلق سے خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس رات قیام کرو، قوموا لیلہا، اس رات قیام کرو یعنی نفلی نمازیں پڑھو، وصوموا نہارہا، اور جب 15ویں تاریخ آئے تو اس دن تم روزہ رکھو۔ پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والی رات میں ہمیں اور آپ کو جاگنے کا حکم دیا ہے، اور آنے والے دن میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو رات آ رہی ہے بڑی بابرکت رات آ رہی ہے، عظمت والی رات آ رہی ہے، فضیلت والی رات آ رہی ہے۔ اس رات کی قدر کریں اور اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، یہ بہت بابرکت رات ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی تعلق سے ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی، آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی، بروقت آپ تشریف نہیں لائے، تو میں پریشان ہو کر کے ازواج مطہرات کے یہاں معلوم کرنے کے لیے گئی کہ آخر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کہاں تشریف فرمائیں۔ جب آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں نہ ملے تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے جنت البقیع کی طرف آ گئی۔ جب میں جنت البقیع میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رحمت والی پیشانی زمین پر رکھے ہوئے ہیں، اور
نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے کافی طویل سجدہ فرمایا، نماز ادا فرمائی، اور پھر نماز ادا فرمانے کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے. دریافت کیا، اے حمیرہ یعنی اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سی رات ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ خیال کیا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت و بزرگی اور فضیلت والی رات ہے، اس لیے میں قبرستان آ گیا اور یہاں رب کی بارگاہ میں دوگانہ عطا کر کے میں امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہوں. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو سیاہ ستہ میں سے ایک مشہور و معروف کتاب ہے. اب ان احادیث کو آپ نگاہ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد کچھ ان لوگوں کے طرز اور عمل کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں جو آج کی اس مقدس رات کی عظمت کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، یا اس مقدس رات کی عظمت و فضیلت کو حاصل کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا جائے تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اس رات میں نمازیں ادا کی جائے تو اسے بھی بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے تو اسے بھی بدعت کا نام دیتے ہیں. اگر اس رات کی عظمت و بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے اس رات میں مسجدوں کو سجانے کا اہتمام کیا جائے تو معاذ اللہ اسے بھی بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. اپنی مسجدوں کو عام راتوں میں تو کھولے رکھتے ہیں، مگر خاص طور سے آج کی رات میں نماز سے پوری طرح سے فارغ بھی نہیں ہوتے کہ تالا لگا لیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اپنی مسجدوں کی لائٹ عام دنوں میں تو کچھ چالو بھی رکھتے ہیں، لیکن آج کی رات میں خاص طور سے تمام لائٹ آف کر دیتے ہیں، تیرہ و تاریک بنا دیتے ہیں. میرے ملت کے جوانوں اور بزرگوں، اپنی اس حرکت کو اور اس حرکت کے ذریعے سے امت کو مشقت اور پریشانی میں نہ ڈالو. اپنے عمل سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو. آج امت میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے. عمل ایسا بجا لاؤ جس کی وجہ سے آپسی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہو، جس سے محبت جھلکے، نفرت کا ماحول نہ بنے. وہ لوگ جو آج کی رات عبادت سے روکتے ہیں یا آج کی رات کی عبادت کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ نہ یہ کہ مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ناراض کرتے ہیں. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے آج کی رات میں جاگنا ثابت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے آج کی رات میں قبرستان جانا ثابت ہے.
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے نیک کام کرنا ثابت ہے، تو بھلا تم کون ہوتے ہو جو مسلمانوں کو نیکی سے روکو یا مسلمانوں کو نیکی نہ کرنے دو؟ جہاں تک بات ہے چراغاں کرنے کی، محفلوں کو سجانے کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد کا سجانا یہ کیا ہے؟ خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تقریبات ہوتی ہے، تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کئی روز تک لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، بتی جلاتے ہیں، بجلی کا اہتمام کرتے ہیں، کئی راتوں تک سلسلہ چلتا ہے۔ پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، تو جواب ملے گا کہ ہمارے یہاں خوشی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اب وہ چاہے جس وجہ سے بھی ہو، بہت ساری اس کی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر گھروں کو منور و مجلہ کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کی رات جو اہل سنت و جماعت کی یہاں مسجدوں کو منور و مجلہ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں خاص طور سے انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ آج کی رات ہمارے لیے اسپیشل رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم محقق اور بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد پورے سال میں سب سے زیادہ اہم رات یہ لیلۃ نصف من شعبان ہے، شب برات کی رات ہے، تمام راتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ یہ افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ عبادت ہی کے اعتبار سے ہے، اور جب عبادت کے لیے ہمیں یہ رات عطا کی گئی ہے تو گویا کہ یہ رات اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس انعام کو پا کر کے ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی خوشی میں مسجدوں کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ آنے والے بھی خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں، عبادت کریں اور مسرت کا اظہار کریں۔ معاذ اللہ اس امر کو یا اس کام کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، ناجائز نہیں کہا جا سکتا کہ چراغاں کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے جو اس رات میں خوشی کے اظہار کے طور پر مسجدوں کی لائٹنگ کی جاتی ہے اور مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے جوانوں اور بزرگوں، آج کی رات کی قدر کریں اور اس میں خوب عبادت کا اہتمام کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ جو رات ہے دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف اور احادیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایت مرقوم ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، یعنی سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اہل دنیا کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ندا کرواتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج کی رات میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، آج کی رات میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی صحت و تندرستی طلب کرنے والا، آج کی رات میں اسے صحت و تندرستی عطا فرماؤں، ہے کوئی مصائب سے چھٹکارے کی دعا کرنے والا، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اس طریقے سے فرشتے گلی چوراہے نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے آبادی میں یہ صدا لگاتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ یہ آواز لگائی جاتی ہے مغرب کے وقت سے لے کر کے صبح صادق طلوع ہونے تک، پوری رات یہ دعا کی جاتی ہے، اور پوری رات یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس اعلان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آج کی رات تم رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر کے دعا کرو
اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے اور اس کے اندر بڑی طاقت اور قوت ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت دعا کے ذریعے سے تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ روایت مذکور ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133 پر، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی سوائے دعا کے۔ اور دوسری روایت میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ جڑا ہوا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء والصدقہ، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی مگر دعا اور صدقہ، کہ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو آج کی رات میں اگر بندہ خلوص دل کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے اور اپنے مقدر کے لیے جو کچھ اس کے مقدر میں نامناسب باتیں ہیں جو اس کے لیے آئندہ چل کر کے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، اگر اس تکلیف کو مسرت میں تبدیل کرنے کے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے میں اسے تبدیل فرما دے گا، بدل دے گا۔ اس لیے یہ دعا کی رات ہے اور دعا کی قبولیت والی رات ہے۔ تو آج کی رات دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں قبرستان جا کر کے اپنے رشتہ داروں اور عام مومنین کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کہ حدیث پاک سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبرستان جانا بھی ثابت ہے اور وہاں دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ اس تعلق سے ایک مقام پر یہ پڑھنے کو ملا کہ کس طریقے سے لوگ نیکی سے لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور بھلائی کرنے سے روکتے ہیں۔ اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جناب شب برات میں صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے، لہٰذا پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ چلے گئے تو یہی کافی ہے، بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے اور حاجت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اس فقیر کا عرض کرنا یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے تو یہی کافی ہے، یقیناً اس کا کہنا یہ اس کے خبث باطن کو ظاہر کرتا ہے اور عامت المسلمین کو فائدہ پہنچانے سے روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی عمل کو کرنا یہ جواز کے لیے کافی ہے اور اس سنت کی پیروی کرنا یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا کر کے آپ نے امت پر یہ واضح فرما دیا کہ تمہارے لیے یہ بھی عمل خیر ہے، اسے بھی بجا لایا کرو، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے اور تمہارے مرحومین کا بھی فائدہ ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ملتا کہ ہم ایک مرتبہ میں اسے محدود کر کے آدمی کو بقیہ زندگی قبرستان جانے سے منع کریں اور یہ کہیں کہ بار بار قبرستان جانا یہ بدعت ہے یا جانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کر کے جب اس عمل کا جواز ثابت کر دیا تو ہم قبرستان جا کر کے اپنے مرحومین کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ اور بخشش کا سامان ہے۔ اس لیے قبرستان جایا کریں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی ان کے لیے صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں، قبرستان پہنچ کر کے بھی ان کے لیے دعا فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ مگر
یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشی رکھیں کہ پوری رات قبرستان کا چکر لگانے ہی میں ختم نہ ہو جائے، آنے جانے ہی میں تھک نہ جائیں، بلکہ جہاں بھی قریب ہو، مناسب ہو، جہاں بھی آپ بہتر سمجھتے ہو ایک جگہ چلے جائیں اور جا کر کے وہاں سے تمام مرحومین کے نام اصحال ثواب کر کے سنت ادا کر کے واپس آ جائیں۔ پھر مسجدوں میں یا اپنے گھر میں جہاں سہولت ہو اس رات کو دعا عبادت شب بیداری میں بسر کریں۔ اور خاص طور سے نوجوانوں نے اس رات کو سیر و تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع سمجھ لیا ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی جوانی پر ترس کھاؤ اور اس رات کو ضائع مت ہونے دو، بلکہ اس رات کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھو اور قیمتی سمجھ کر کے اس عبادت میں بسر کرو۔ پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کس حال میں نصیب ہو، کس انداز میں ہم رہے۔ اس لیے ابھی جو موقع ہے صحت و توانائی اور تندرستی کا، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ نوجوان جو اس رات میں موٹر سائیکل یا بائکس وغیرہ چلاتے ہیں اور اس کا سائلنسر نکال کر کے آواز تیز کر دیتے ہیں، اس قسم کی جو حرکت کرتے ہیں، یہ حرکت انتہائی قبیح اور شرافت سے گری ہوئی ہے۔ ابھی چند روز پہلے پرشاسن کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پرشاسن نے کہا کہ اس سال بھی ہم لوگ پچھلے سالوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سال الرٹ ہیں۔ اگر نوجوان اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کی گاڑی سیز کر لی جائے گی اور پھر اس کے بعد اسے کوٹ ہی سے چھڑوانا پڑے گا، تھانہ سے یا بیچ سے کوئی راستہ نہیں نکل پائے گا۔ اب کوئی گاڑی اگر کورٹ میں چلی جائے تو پھر اس کے لیے کتنا پروسیس ہوگا وہ اسے آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی معاملے میں کسی نوجوان پہ FIR درج ہو گیا تو پھر اس کے لیے اپنا کیریئر بنانا اور آگے بڑھنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا، پاسپورٹ بنانا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ، اپنے اہل خانہ پہ ترس کھاؤ اور کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے تم خود بھی پریشان ہو اور تمہارے گھر والے بھی پریشان ہو۔ گارجین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ اس رات بچوں کو بائک کی چابی ہی نہ دے، تاکہ بچے ادھر ادھر دوڑ دھوپ نہ کریں اور اس دوڑ دھوپ میں آپ کے لیے پریشانی کے سبب نہ بنے۔ خاص طور سے آج رات میں اور کل برادران وطن کا تہوار ہے، ہمیں ایسے موقع پر بھی احتیاطی تدابیر برتنی ہے۔ ایسے لباس پہن کر کے جس سے آپ کی شناخت ہو، ایسے علاقوں اور محلے میں نہ جائے جہاں انہیں شرارت کرنے کا موقع مل جائے اور پھر اس کے بعد ماحول خراب ہو۔ ابھی ہمیں نہایت حکمت عملی اور تدبیر کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پتھر پھینک کر کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ماحول اور حالات خراب ہوں۔ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بابری مسجد کے تعلق سے فیصلہ جس بیس پہ ہوا اس وقت سے لے کر کے حجاب کے معاملہ تک کورٹ کے جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج ون سائیڈڈ کام ہو رہا ہے اور ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جبکہ ہم بالکل نشانے پر ہیں، ہمیں مکمل چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے متحرک اور فعال بننے کی ضرورت ہے۔ اگر یوں ہی خواب خرگوش میں پڑے رہے
تو ایودھیا معاملے سے لے کر کے ابھی کرناٹکا تک جو کچھ ہوا، یہ ہمیں سنبھلنے کے لیے اور خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے۔ ہم جس سرزمین پر ہیں بالکل اپنے آپ کو ہر طرح سے آلسی اور کاہل بنا کر کے نہیں رہ سکتے۔ اب اس دور میں ہمیں مزید محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اخلاق کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دشمن ہمارے کسی کردار اور کسی کیریکٹر کو نمونہ بنا کر کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، جیسا کہ دا کشمیر فائل ہماری اور آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ یہ سب جو حالات ہیں اور یہ سب جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ بہت کچھ سوچنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس تعلق سے اپنے علاقے محلے میں اس کے ریئیکشن کے طور پر یعنی تیاری کے لیے آمادہ رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بیدار کریں۔ اب یہ وقت ہمارے لیے سونے کا، خواب غفلت میں رہنے کا، یا صرف اور صرف اپنے ہی لیے بلڈنگ، زمین، جائیداد، پراپرٹی بنانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی بقا کے ساتھ ساتھ اپنے قوم کے تحفظ اور بقا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور اپنی قوم کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ قوم جب محفوظ رہے گی تبھی انڈیویجول آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی بلڈنگ محفوظ رہے گی، آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا۔ اگر مجموعی طور پر قوم ہی نہیں رہے گی تو پھر ہمارے لیے یہ سب چیزیں کسی کام کی نہیں رہ جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو بڑی کریں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کریں۔ یہ جو حالات ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے اور بھی سنگین حالات امت مسلمہ پر گزرے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس سے سنگین حالات تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس سیرت سے روشنی حاصل کریں اور پھر اس روشنی کے عالم میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں